سورۃ الملک لیسن نمبر 21۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ کروا رہے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے یہ تین نعمتیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، نہ سورج کے پاس، نہ چاند کے پاس، نہ پہاڑوں کے پاس، نہ ان جانوروں کے پاس جن کے بظاہر کان، آنکھیں، دل ہیں لیکن سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یہ صرف انسان کو ملی ہے۔ لیکن انسان انہی چیزوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ہم کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی خیال آ گیا تو کر لیا، ورنہ شکوے شکایتوں میں ہی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھو جن سے یہ چھن گئی۔ اگر کسی کو نظر نہیں آتا اسے پوچھ کر دیکھو کہ یہ کیسی لگتی ہے دنیا۔ اگر انسان صرف ان تین نعمتوں کی اکنالج کر کے شکر گزاری کرنا شروع کر دے تو باقی سارے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انسان جتنا بھی شکر گزار بن جائے کبھی بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الملک لیسن نمبر 22۔ هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ذرأ کا مطلب ہوتا ہے بیج بکھیرنا، جیسے کسان بیج بکھیرتا ہے اپنی کھیتی میں، انسان بھی اس زمین پر اسی طرح بکھر گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ سب انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، جیسے کسان اپنی فصل کاٹ کر اکٹھا کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ انسان اپنی فصل تو لگائے لیکن اسے یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ ضائع ہو جائے؟ ایک انسان بھی اس طرح نہیں کرتا تو اللہ کیسے انسانوں کو اس دنیا میں بیچ کر، عقل سمجھ دے کر یوں ہی چھوڑ دے گا، حساب کتاب کے لیے واپس نہیں بلائے گا؟ آج بڑے بڑے غیر مسلم انٹلیکچوئل بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل آدمی کو دوبارہ اٹھایا جا سکے یا بنایا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ اسی نے تمہیں اس زمین پر بکھیر دیا۔ اور سورۃ الملک لیسن نمبر 23۔ لیکن انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا، وہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس بات کا علم اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، پیغمبر کو علم نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، صرف اتنا ہی جتنا اللہ اپنے علم سے انہیں دے دے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، پھر فرمایا میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یقیناً اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بڑا باری ہوگا، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ تو رسول کا کام ڈرانا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مرضی کی خبریں دینے نہیں آتا۔ سورۃ الملک لیسن نمبر 25۔ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، کہ ان سے پوچھو کیا غور کیا تم نے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ایمان والے ساتھیوں کو تو یا ہم پر رحم کر دے۔ وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون بچائے گا کافروں کو عذاب علیم سے؟ کیونکہ یہ لوگ بار بار تمنا کرتے تھے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ختم ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے جان نہیں چھوٹے گی، وہ بچیں یا چلے جائیں، تمہاری پکڑ لازم ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے، دین کی بات سمجھانے لگتا ہے تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ وہی رویہ اہل مکہ کا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے، خیر پھیلانے والے چلے بھی جائیں تو تم اللہ سے کیسے بچو گے؟ سورۃ الملک لیسن نمبر 24۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب اس کو قریب دیکھیں گے، سامنے پائیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بگڑ جائیں گے، بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی یا قیامت آتے ہی انکار کرنے والوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز اگر ہمارے ساتھ ہو تو اس کا اثر ہمارے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں۔ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے کسی تاریک رات کی طرح۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم دعائیں کرتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ۔ اس دن وہ سب چیزیں انہیں گھیر لیں گی جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں۔